السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الداعي إلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معزز و محترم ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش مولوی عبدالغفار عمری حفظہ اللہ و دیگر علماء اکرام، عزیز طلباء و طالبات، محترم بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ اس مسجد میں اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنے، پڑھانے اور حفظ کرنے کا یہ انتہائی خوشگوار موقع آپ کو ملا ہے. اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کو شامل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید پڑھنے کے جو فائدے ہیں، اس حدیث میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم. جو بھی لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کو یہ 4 فائدے ملتے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ کسی اسکول جانے کا یہ فائدہ نہیں ہے، پہلے سن لو. کسی کالج میں پڑھنے کا یہ فائدہ نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کو جانے کا یہ فائدہ نہیں ہے، مگر علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ بچے اور یہ بچیاں یا پھر یہ مرد حضرات اور یہ خواتین اللہ کے کسی گھر کا رخ کریں اور وہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگائیں. وہ جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے انہی کے لیے خاص ہے. اتنا بڑا فائدہ کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فائدے ہیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ وحفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عندہ. 4 باتیں. قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کا فائدہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. سکینت ایک خاص اللہ کا انعام ہے جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایسا انعام ہے وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. اللہ رب العالمین مومنوں کے دلوں پر جب سکینت نازل کرتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے. اللہ
ایمان ان کا بڑھتے چلا جاتا ہے. وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ علی کل شیء قدیرا. وہ اللہ ہے جس نے سکینت نازل کیا تو فتوحات کے سلسلے شروع ہو گئے، مال غنیمت قدموں میں آ کر گر گئے، جس کو تم لے رہے ہو اور خوشحال زندگی گزار رہے ہو. ابھی مکالمہ چلا، لوگ اسی تصور میں ہیں کہ علم دین سے جئیں گے یا مریں گے، کیا کھائیں گے کیا پئیں گے. اللہ تو کہتا ہے وہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، خوب اللہ رب العالمین دولت سے نوازے گا جب اللہ تعالیٰ سکینت دے گا. اللہ رب العالمین جب سکینت نازل کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہزاروں ٹینشنوں کے باوجود بھی انسان سکون سے رہے گا. یہاں تک کہ جنگ احد میں افراتفری کا جب ماحول ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہمت افزائی کی، اللہ تعالیٰ ایسی سکینت نازل کیا، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ تلواروں کے سایوں میں بھی ہمیں اونگ آ رہی تھی. عجیب بات ہے، تلواروں کے سائے میں بھی نیند آ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی، اتنے اطمینان سے تھے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. تو بہرحال یہ پہلا فائدہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا، سیکھنے کا، اس علم کو حاصل کرنے کا. ساری دنیا کے لوگ اس سے محروم ہیں اور اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے سکینت اترتی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وحفتہم الملائکہ، جب بھی حفظ قرآن کے لیے یا علم دین کے لیے، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے کوئی جماعت بیٹھتی ہے تو جہاں بھی یہ بیٹھتے ہیں سارے فرشتے ان کو کناروں سے گھیر لیتے ہیں. اب جیسے یہاں قرآن کی یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے. ننھی منی بچی بول رہی تھی، کیا تم نے فرشتوں کو دیکھا؟ ایک ننھی منی بچی نے جواب دیا نہیں، پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. اسی کو بولتے ہیں ایمان، اسی کو ایمان بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مسجد میں یہ دین کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں تو ہمارے آس پاس اطراف و اکناف کون گھیر لیتے ہیں؟ فرشتے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو ایمان بولتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایسے ہی مدرسوں کی شان ہے. وہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی. فرشتے نہیں آتے، یہاں تو آتے فرشتے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے. یہ رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھا جاتی ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت کا حاصل ہونا بہت 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 بڑی بات ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت کا حاصل ہونا معمولی بات نہیں ہے. جب اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے قرآن کریم کی تلاوت سے تو سبحان اللہ، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ابھی چند ماہ پہلے، بلکہ زیادہ مہینے بھی نہیں ہوئے، ایک ماہ کچھ ہوا ہوگا مشکل سے، ترکیہ میں بڑا زلزلہ آیا. سوشل میڈیا پر لوگ اسے دیکھے، پریشان ہوئے، ہنگامہ ہوا. ایک دن گزر گیا، 24 گھنٹے پار ہو گئے،
ملبے سے کھود کھود کر انسانوں کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں، اندر سے ایک شخص نکل رہا ہے سبحان اللہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے، کہاں کی پیاس، کہاں کی بھوک، کہاں کے زخم، اللہ کا کلام جب پڑھ رہا تھا تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو ڈھانک گئی۔ اللہ، یہ ایک واقعہ کافی ہے سمجھنے کے لیے، اس علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیسے حفاظت کر دی۔ یہ 3 فائدے ہوئے۔ ایک، اللہ کے رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ڈھانک لے گی۔ تیسرا یہ کہ یہ پورے مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ جب تک اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت یہاں چلتے رہتی ہے، اس مجلس میں یہ لوگ یہاں جمع رہتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرش پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو عرش پر بندے کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ، ان مدرسوں میں قرآن مجید بچے پڑھتے ہیں تو ان بچوں کا ذکر عرش پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کائنات میں کچھ نہیں کہ اللہ آپ کے بچے کا نام عرش پر لے لے، اللہ آپ کو عرش پر یاد کر لے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ ایک لچا کمینہ قسم کا کوئی منسٹر کسی کا نام اپنی زبان پر لیتا ہے تو خوش، اس کے ساتھ ہاتھ بٹھا کر، پھول اڑا کر، چادر چڑھا کر ایک فوٹو لے کے سوشل میڈیا پہ بڑا فخر سے عام کرتے ہیں، وہ بھی جہنم میں، اس کو لائک کرنے والے بھی جہنم میں۔ لیکن اللہ رب العالمین اس بندے کا نام لیتا ہے عرش پر، جو بندہ اس فرش پر اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ یہ تو 4 بڑے فائدے میں آپ کو بتایا ہوں۔ چونکہ یہ مدرسہ شعبہ حفظ کا ہے، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا جس میں ان بچوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے، اور آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ یہ ننھے منھے معصوم بچے اور بچیاں الحمدللہ قرآن تو پڑھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنا ہے۔ صرف ایک آدھ مرتبہ پڑھ لینا، کبھی سنا دینا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا عجیب دماغ بن گیا ہے، اسکول، عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن ہو تو ہی پڑھائیں گے، نہیں تو نہیں پڑھائیں گے بولتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی بری بات تو نہیں ہے اگر بچہ اس کو سنبھالنے کے لائق ہو تو۔ اگر سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، عصری تعلیم میں، ماڈرن ایجوکیشن میں تو آگے بڑھ رہا ہے اور قرآن کے حفظ میں وہ پیچھے ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اصل یہ تعلیم ہے، اللہ کا کلام مضبوط طریقے سے یاد ہونا ہے۔ خالی ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ شیطان بہت جلد سینوں سے قرآن کو نکالنے والا ہے، اور ہم ایمان والے اس کو بٹھانے والے ہیں۔ اس کے لیے جتنا بھی وقت کم ہے، خوب محنت کی ضرورت ہے، خوب پڑھنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر یاد ہوتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ادھر بھی ادھر، ادھر بھی ادھر، ادھر پڑھیں گے، ادھر پڑھیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے اور قرآن بھی یاد ہو جائے گا۔ بہت کم لوگوں کو ایسا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اگر آپ بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں تو پیرنٹس، ماں باپ زیادہ توجہ کس پر دیں؟ حفظ قرآن پر دیں۔ بھلے دنیا کی تعلیم میں کچھ کمزور رہے کوئی بات نہیں، پہلے اس میں مضبوط کرنے کی کوشش کریں، یہ اصل ہے۔ اسی کا فائدہ آپ کو آخرت میں محسوس ہونے والا ہے۔
اسی حفظ قرآن کا انعام والدین کو ملنے والا ہے۔ یہ بچے دنیاوی پڑھائی پڑھ کر پتہ نہیں کہ کب کمائیں گے، کب ان کو نوکریاں ملیں گی، کتنے بڑے بنیں گے، کتنا جمائیں گے، کتنا کمائیں گے، کتنا والدین کو دیں گے، جب تک یہ والدین زندہ رہیں گے یا مر کے جائیں گے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن حافظ قرآن بنیں گے تو بچوں کی طرف سے والدین بہت بڑا تحفہ ملنے والا ہے۔ یہ حدیث سنیے آپ لوگ، اس میں کتنی اونچی بات بتائی گئی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القرآن یلقى صاحبہ حین ینشق عنہ قبرہ، بے شک قرآن قیامت کے دن حافظ قرآن سے ملاقات کرنے آئے گا۔ کوئی نہیں آئے گا، یاد رکھو، باپ بھی نہیں آئے گا، بیٹا بھی نہیں آئے گا، بیوی نہیں آئے گی، بچے نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن جب خبر سے نکلیں گے تو اللہ نے کہا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، کوئی کسی سے ملنے نہیں آئے گا۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور خبر پھٹے گی اور حافظ قرآن اندر سے نکلے گا تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے سب سے پہلے کون آئیں گے؟ کون آئیں گے؟ قرآن آئے گا۔ خبر سے نکلتے ہی ملنے کے لیے کون آئیں گے پہلے؟ قرآن۔ غور سے سنو یہ حدیث، اگر کیا بولے گا قرآن؟ حل تعرفونی، کیا جی مجھے پہچانتے؟ میں کون ہوں معلوم؟ پوچھے گا۔ حل تعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ خبر سے نکلنے کے بعد یہ حافظ قرآن کہے گا، میں کہاں پہچانتا ہوں، اچانک کون آدمی آ گیا ہے یہ؟ قال ما اعرفک، میں تم کو نہیں پہچانتا، کون ہے تم؟ قرآن بولے گا، انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی ہوں، ساتھی تو دنیا میں ہمیشہ تیرے ساتھ 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 رہتا تھا نا، وہی تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ تو کیا مطلب اس کا؟ اس قرآن کو آپ ہمیشہ 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 ساتھ رکھنا ہے، اپنے دل میں۔ ساتھ رکھنے کا مطلب ہے غلاف میں لپٹ کر جیب میں ڈالے گا پھرنا نہیں ہے، اس کو بار بار ہمیشہ پڑھتے 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 رہنا ہے، ہمیشہ اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ میں یقین سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، پورے تجربے سے، 100 بچے اگر حافظ بنتے ہیں، مرتے دم تک صرف 5 لوگوں کو قرآن رہتا ہے، 95% تقریباً بھول جاتے، پڑھتے نہیں برابر۔ شروع کے حافظ بننے کے 1-2-3 سال تک یاد رہتا، اس کے بعد 8-10 سال یاد رہتا، اس کے بعد 5-10 ایسا یاد رہتا، اس کے بعد آہستہ آہستہ تراویح چھوڑتے، پڑھنا چھوڑتے، سب چھوڑتے، اکثر آخری زندگیوں میں قرآن مجید کے حفظ سے محروم ہو جاتے۔ آخری سانس تک قرآن مجید یاد رہنا، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ یہ 2-3 سال پڑھ لینا یہ اصل کمال نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ یاد رہے، قبر میں جانے تک یاد رہے، یاد رکھنا اصل کمال ہے۔ تو میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ کیسا قرآن؟ اب قرآن بولتا ہے، یہ لڑکا، یہ حافظ قرآن، قرآن کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق تھا، کتنا وہ پڑھتا تھا، یہ قرآن اسے یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے، انا صاحبک القرآن الذی ازمعتک فی الحواجر واسہرت لیلتک۔ کتنی عجیب بات ہے، معلوم ہے آپ کو؟ میں تیرا وہ ساتھی ہوں جو تجھے دنیا میں پیاسا پیاسا رکھتا تھا، تجھے دھوپ میں پیاسا رکھتا تھا اور تیری راتوں کو جاگے رکھتا تھا، تجھے رات رات جگایا اور دن میں پیاسا رکھا۔
اظمأت نہارک وسہرت لیلتک، اور ایک روایت میں رات میں تجھے جگایا اور دن میں تجھے کیا کر دیا؟ پیاسا کر دیا۔ کیا مطلب بولو؟ مطلب یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا، پیاسا پیاسا ہو گیا۔ پیاس لگتی تھی قرآن پڑھتا تھا، پیاس لگتی تھی قرآن پڑھتا تھا، پھر پانی پیا پھر قرآن پڑھا۔ کتنا پڑھا ہوگا؟ کیا ایک بار دو بار پڑھ لینے سے پیاس لگتی؟ ایسا نہیں، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ گلا سوکھ جائے، حلق بیٹھ جائے، پیاس لگ جائے، زبان سوکھ جائے۔ وہ قرآن بتاتا ہے ایسا تو پڑھتا تھا۔ یہ اوصاف ہیں حافظ قرآن کے، ایسا پڑھنا ہے قرآن۔ انا الذی اظمأتک فی الحواجر، تجھے میں دھوپوں میں پیاسا رکھتا تھا، نہ دھوپ دیکھا نہ چھاؤں دیکھا نہ سردی دیکھا نہ گرمی دیکھا، بس قرآن ہی پڑھا قرآن ہی پڑھا۔ اللہ حواجر بولتے ہیں دھوپ کے اوقات، تب بھی پڑھتا تھا۔ ابھی فرمایا وسہرت لیلتک، میں تجھے رات میں جگائے رکھا۔ بچے جاگتے ہیں رات میں، معلوم ہے آپ کو؟ جاگتے ہیں۔ آج کل کے بچے تو 12-1 بجے سے پہلے نہیں سوتے۔ کیا لے کر جاگتے ہیں؟ موبائل فون۔ وہ ایک مل گیا ہے شیطان ہر ایک ہاتھ میں۔ ہر بچہ، گھر کے بڑے چھوٹے بچے بڈھے سب دیوانے ہو گئے یہ شیطان کے۔ خاص طور پر یہ ننھے منھے بچے موبائل، اب اس میں فکرتے رہتے دیکھتے رہتے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اچھا برا سب اسی کے حوالے ہو گئے۔ رات جاگنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ عشاء پڑھے، رات میں جب تک نیند نہ آئے قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ راتیں راتیں تو جاگا ہے قرآن پڑھ کے، قرآن خود کہتا ہے۔ اب قرآن یاد دلا رہا ہے کہ میں ایسا تیرا ساتھی ہوں۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، دیکھ ہر بزنس مین کیا کرتا ہے؟ انویسٹمنٹ کرتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے تاکہ اس کو فائدہ آ جائے، تجارت کے پیچھے حساب کرتے بیٹھتا ہے۔ وَأَنَا الْيَوْمِ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، لیکن آج میرے لیے دنیا کے جتنے بھی کاروبار ہوئے ہیں سب سے زیادہ فائدہ دینے والا میں تاجر ہوں۔ آج میرا بزنس تو دیکھ لے۔ لوگ دنیا کے ابھی بولتے نا بچے، کالج پڑھیں گے تو یہ ملے گا، اسکول پڑھیں گے تو یہ ملے گا، وہ ڈگری کریں گے تو یہ ملے گا۔ قرآن خود بولتا ہے ہر ایک اپنے اپنے بزنس کے لیے اپنی زندگی لگائے اور فائدہ اٹھا لیے۔ تو میرے ساتھ بزنس کیا، اب دیکھ میں تجھے کتنا پروفٹ دے رہا ہوں۔ اللہ، ہر تجارت سے بڑھ کر میں تجھے فائدہ دوں گا۔ بولا کیا فائدہ دے گا؟ اب اس کو پکڑ کے جائے گا قرآن۔ کون سے دن معلوم؟ یہ اس دن کی بات ہے، یہ اس دن کی بات ہے، اللہ اکبر، جس دن یہ پہاڑ روئی بن کر اڑیں گے، جس دن زمین میں اتنے خطرناک زلزلے آ جائیں گے انسان کو اپنی ہوش نہیں رہے گی۔ اس دن یہ آسمان تانبے کی طرف پگھل کر گریں گے۔ اس دن کوئی کسی کی انگلی پکڑنے والا نہیں رہے گا۔ قرآن بچوں کو اٹھا لے کے چلے جائے گا، اڑا کے لے جائے گا سکون و اطمینان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين۔ جس دن ہم آسمان کو رجسٹر کی طرح لپیٹ دیں گے، سارے انسان کی ہوائیں اڑ جائیں گی۔ ایسے میں بعد اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو یہ فضائے اکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ لا يسمعون حسیسا، ذرا بھی اس کی آہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ فرشتے ان کو لے لیں گے اپنے آغوش میں۔
وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو اپنے آغوش میں لے لیں گے۔ ایسا قرآن ان حفاظ کو لے کر چلا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، جا کر اللہ رب العالمین سے حجت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا، اس کو کسی نہ کسی طرح مجھے جنت میں لے جانا ہے۔ کیا عجیب انعامات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے فیصلہ کر دیں گے۔ کیا فیصلہ کریں گے؟ فَيُعْطَى الْخُلْدَ بِيَمِينِهِ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ۔ دو سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین دیں گے۔ یہ جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا، یہ اصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے لیے دو سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے، ایک سیدھے ہاتھ میں، ایک دائیں ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں دو سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں گے۔ ایک میں لکھا رہے گا فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، آج کی بادشاہت، جنت کی بادشاہت اس کے لیے ہے، جنت کا بادشاہ بول کر سرٹیفکیٹ دیا دیں گے۔ اللہ، کہاں کے بادشاہ؟ جنت کے بادشاہ، ایک ہاتھ میں۔ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اور دوسری سرٹیفکیٹ میں لکھا رہے گا یہ جو بادشاہت ہے ایک دن کی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت، کبھی ختم نہیں ہونے والی، جنت کا بادشاہ اور ہمیشہ کا بادشاہ۔ یہ دو سرٹیفکیٹ لے گا۔ یہ دو سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اب بادشاہ بنا ہے نا، وَيُعْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، عزت کا تاج ساری مخلوق کے سامنے اس کے اوپر تاج پہنایا جائے گا۔ ایک تاج، بادشاہ بن گیا ہے حافظ قرآن، اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ ایسی حالت میں اس کو جنت کو بھیجیں گے۔ اس کے بعد حافظ قرآن کے والدین کی باری آتی ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کی، ماں کی اور باپ کی، دونوں کی باری آتی ہے۔ اب ان کو بلایا جائے گا۔ اس حافظ قرآن کے امی ابو کون ہیں؟ یہ ساری مخلوق کے سامنے لوگ لنگے دھڑنگے کھڑے رہیں گے۔ ابھی سب کے سب جیسے پیدا ہوئے ویسے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، مارے ہیبت کے ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہوش بھی نہیں رہے گی۔ ایسے میں اللہ رب العالمین حافظ قرآن کے امی اور ابو کو بلائیں گے، بلا کر وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّةً، حافظ قرآن کے والدین کو، ماں کو بھی باپ کو بھی ایک قیمتی لباس پہنائیں گے۔ اللہ، بہت ہی قیمتی۔ باپ کو بھی لباس ملے گا، ڈریس، اور ماں کو بھی اتنا قیمتی جوڑا، اتنا قیمتی جوڑا، لا يقوم لها الدنیا، لا يقوم لها اہل الدنیا، دو روایت ہے۔ اس جوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے اگر یہ پوری دنیا بھی بیچ دے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ اللہ، پوری دنیا بیچ ڈالو، اہل الدنیا، دنیا نہیں، دنیا کے اندر جتنے دنیا والے ہیں ان کو بھی بیچ دے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ یہ سب صحیح حدیث ہے، دارمی میں، مستد احمد میں، ابن ماجہ میں صحیح روایت دیں گے۔ اتنا قیمتی لباس، اتنا قیمتی لباس۔ اب یہ والدین تعجب کریں گے۔ کیا تعجب کریں گے؟ ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ اچانک ہم کو بلا کے یہ سارے انسان ابھی لنگے کھڑے ہیں اور ہم کو اتنا بھاری جوڑا۔ بِمَ كُسِينَا هَذَا، اے اللہ اتنا قیمتی لباس۔ اب یہ جو لباس پہنیں گے وہ سیدھے کہاں جائیں گے؟ جنت کو جائیں گے۔ جنت کا لباس ہے، تو جہنم کا نہیں ہوگا، یہ جنت کا لباس ہے۔ یہ جوڑا پہن لیے، اب سیدھا اپنے بچے کے ساتھ کہاں جائیں گے والدین؟ جنت کو جائیں گے۔ وہ بولیں گے بِمَ كُسِينَا هَذَا، اے اللہ اتنا قیمتی لباس ہم کو کیوں پہنایا گیا ہے؟ آخر ہم وہ کون سا تیر مار لیے، کون سی بڑی نیکی کر لیے؟ ان کو خود یاد نہیں رہے گا کیا بڑی نیکی کی ہے، سیدھے سادھے عام مسلمان کی طرح ہی تو تھے۔ ان سے کہا جائے گا یہ لباس اتنا قیمتی تم کو اس لیے پہنایا گیا ہے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ،
بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تم نے تمہارے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اس لیے اس اعزاز میں اللہ تعالیٰ تم کو یہ لباس پہنایا۔ اللہ حافظ قرآن کے لیے چاہیے، پھر دوسرے ڈگریاں کریں یا کتنا بھی پڑھ لیں ان کے لیے نہیں ہے۔ ایک صاف سن لو، ڈاکٹر کے لیے نہیں، انجینئر کے لیے نہیں، ایڈوکیٹ کے لیے نہیں، بڑے سے بڑے مالدار کے نہیں، لیڈر کے لیے سب نہیں، اس کے لیے بھی نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اور ایک بات سنو، یہ خصوصیت علماء نے فرمایا، یہ خصوصیت عالم دین کے لیے بھی نہیں جو حافظ نہیں رہتا، بڑے سے بڑے نمازی کے لیے بھی نہیں، یہ تو دنیا کی ڈگری بتا رہا ہوں میں، دین کے معاملے میں بڑے سے بڑے دائی کو بھی نہیں، کتنا بھی بڑا دائی بن جائے، کتنا بڑا مبلغ بن جائے، کتنا بڑا مولوی بن جائے، کتنا بڑا علامہ بن جائے، کتنا بڑا دین کا خدمت گزار بنے، کتنا بڑا مجاہد بھی بن جائے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لٹا دے، اس کے واسطے نہیں ہے سب بھی۔ ایک ایک کے لیے ایک اسپیشلٹی رہتی، اسپیشل انعام۔ اب مثال کے طور پر ایک انعام اٹھا کے دیں گے، آپ ان سے اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے نہیں، یہاں جس کے نام کا یہ انعام ہے اس کو ملے گا انعام۔ یہ ایک ایک کے لیے ایک ایک اسپیشل انعام رہتا ہے نا۔ ایسا یہ اسپیشل انعام کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے اسپیشل انعام؟ حافظ قرآن کے لیے۔ جو لڑکا حافظ ہے، جو لڑکی حافظ ہے، اور حافظ بھی 1 سال کے، 2 سال کے، 10 سال کے، 20 سال کے حافظ نہیں رہنا، مرتے دم تک حافظ رہنا۔ جیسا قرآن کو آج پکا کر رہے ہیں، مرنے کے دن بھی ویسا ہی پکا رہنا۔ یہ بات سن لو اچھی طرح، ان کے لیے یہ انعام ہے، ان کے والدین کو جنت کا یہ جوڑا پہنایا جائے گا۔ اللہ اب اپنے والدین کے ساتھ اب جنت کو جا رہا ہے، کیا انعام ہے، کیا اعزاز ہے۔ آج کی دنیا کی عزت کیا ہے؟ آخرت کی عزت اصل عزت ہے۔ جب وہ جنت کو جانے لگے گا تو اس کو یہ حکم دے گا اللہ تعالیٰ، اس کے لیے حافظ قرآن کے لیے چاہیے صرف، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک نیکی کرنے والے کے لیے جنت کا ایک ایک درجہ الگ الگ ہے۔ حافظ قرآن کے لیے کیا ہے معلوم؟ اللہ رب العالمین کہیں گے اقرا وصعد فی درج الجنت وغرفها، اب تو چل قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو جتنا قرآن پڑھے گا اتنی جنتوں میں اوپر چلتا رہے گا، پڑھتے جا۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّ آخِرَ مَنزِلَتِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ نہیں حافظ قرآن کے لیے، جتنا قرآن پڑھے گا ایک ایک آیت پر جنت کا ایک ایک درجہ، جنت کا ایک ایک محل۔ اب یہاں پہنچا ہے، ادھر جانا ہے، اور ایک آیت پڑھو ادھر جائیں گے، اور ایک آیت پڑھو اور اوپر جائیں گے، اور ایک آیت پڑھو اور اوپر جائیں گے۔ اللہ جتنے آیتیں پڑھے گا اتنا اوپر جائے گا۔ ایک آیت ایک جنت کے برابر ہے۔ کتنی قیمتی آیت معلوم ہے؟ ویسی محنت کرنا ہے، ویسا ہی اس کو یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ حافظ قرآن جنت کے سب سے اونچے مقام پر رہے گا، جو قرآن کو پوری طرح یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رب العالمین حفظ قرآن کی اس اہمیت کو اس حدیث شریف سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو سچا و پکا حافظ قرآن بنائے، باعمل حافظ قرآن و عالم دین بنائے، اور ہمارے بچوں کے والدین کو، سرپرستوں کو قرآن کے حفظ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی رسول کریم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔